اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کبھی بھی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے زیادہ بڑھنے والا اور جھوٹ بولنے والا ہو۔ آج جو بات کرنی ہے وہ جھوٹ کے بارے میں ہی کرنی ہے، اور ہم دیکھیں کہ بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ والے کے لیے ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اگر میں اور آپ کسی کو دنیا میں اگر ہم کسی کے اوپر لعنت بھیجیں تو ہم اس بات کو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور بھیجنے والے کو بھی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ اب دیکھیں، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے فرمایا اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، اور دوسرا فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاقی میں سے سب سے بری چیز جو لگتی تھی وہ جھوٹ لگتا تھا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو حضور اس کو اپنے دل سے نکال دیتے تھے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے اور اس کو اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بتلایا، فرمایا صحابہ، میں نے دیکھا کہ دو لینے والے مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ دو جو مجھے لے کے گئے وہ کون تھے؟ وہ جبریل اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے اوپر سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ الٹے منہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اور اس کے پاس کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور وہ شخص اس کے یہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے، یہاں تک لے آتا ہے، پھر ناک کی طرف سے کاٹنا شروع کرتا ہے، پھر یہاں تک لے آتا ہے، پھر آنکھوں کی طرف سے کاٹنا شروع کرتا ہے، یہاں تک لے آتا ہے، پھر اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی ایسے کاٹنا شروع کرتا ہے۔ جب دوسری سائیڈ سے کاٹتا ہے تو پہلی سائیڈ صحیح ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون شخص ہیں جس کو اتنی بری سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہیں جو صبح کے وقت نکلتا تھا ایک جھوٹی خبر لے کے، اور جا کر کے لوگوں کو بتاتا، اور بتاتے بتاتے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ یہ اس کی بات کیونکہ جھوٹی ہوتی تھی، جھوٹی خبر پھیلاتا تھا، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اب یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، لیکن اس وقت تو بات کیسے پھیلتی تھی، ایک بندے نے دوسرے تیسرے دنیا میں کیسے پھیلتی تھی، لیکن آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بس بٹن دبایا بات شیئر ہو گئی، کوئی پتہ نہیں بات سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، شیئر لینے کے لیے جو ہے نا بات کو ہم پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے خیال کریں کوئی ایسی بات ہماری طرف سے نہ جائے جس کی بغیر تحقیق نہ ہو، جو جھوٹی ہو، ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق، تو یہ نفاق کے درجے میں ہوگا جو بندہ جھوٹ بولتا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں حضور ہمارے گھر تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری والدہ نے مجھے کہا میرے پاس آئیں، میں آپ کو کھجور دوں۔ فرماتے ہیں میں جانے لگا تو حضور نے پوچھا کیا دینا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کھجور دینی ہے، میری ماں نے کہا۔ تو حضور نے فرمایا اگر آپ اس کو بلاتی اور کھجور نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو
اور فرمایا کیوں، اور آج ہم دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں اپنے بچوں کو بلانے کے لیے، ہاتھ بند کیا، آئیں آپ کو میں ٹافی دوں، جب وہ بچہ قریب آیا ہاتھ کھولا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، بے شک ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بچوں نے کہاں سے جھوٹ سیکھ لیا؟ بچے نے یہیں سے سیکھا ہے، ہم نے اسے سکھایا ہے بچے کو، اور کسی نے بھی نہیں سکھایا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم مذاق نہ کریں آپس میں، ہاں مذاق کریں، مذاق میرے نبی نے بھی کیا ہے الحمدللہ۔ بڑی مثالیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، فرمانے لگی حضور کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ بڑی پریشان ہوئی، روتی ہوئی واپس جا رہی تھی، حضور نے واپس بلایا مسکرا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی، بوڑھی جنت میں نہیں جاؤ گی۔ یہ مذاق ہے لیکن سچ ہے۔ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آیا، یہودی تھا یا مسلمان، کہ حضور میری سواری کا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یار اس کے لیے اونٹنی کا بچہ دے دیں اس کو۔ اس نے کہا اتنا لمبا میرا سفر ہے اور اونٹنی کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بھائی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مذاق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، تو ہمیں بھی مذاق میں سے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، اپنی آخرت تباہ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔